کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سرجانی ٹاؤن میرے سی او سی کے جو یہاں مرکزی اراکین ہیں اور سرجانی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھیوں کارکنوں اور سب سے بڑھ کر ایک کثیر تعداد میں ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آنے والے میرے بیٹے اور میرے بیٹیوں میری بہنوں میرے بھائیوں میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ میرے خیال میں سرجانی ٹاؤن کے نوجوانوں نے طلباء اور طالبات نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گزشتہ روز حیدرآباد میں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوتھ کنونشن ہوا ایم کے پاکستان کے زیر نگرانی، اگر اس کا کراچی میں کہیں پر اور کبھی کوئی ریکارڈ ٹوٹا تو وہ سرجانی کے نوجوان اور سرجانی ٹاؤن کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ توڑیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ اور آج اس سلسلے میں عبداللہ شیخ بھائی جو یہاں کے ایم پی اے ہیں، میرے فرقان عتیق بھائی جو میرے مرکزی ساتھی ہیں، سی او سی کے انچارج شکیل بھائی، ارشاد ظفیر بھائی، ریحان اکرم بھائی جو میرے ایم پی اے ہیں، بڑی تعداد میں میرے منتخب نمائندے اور تنظیمی ساتھی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرجانی ٹاؤن میں نوجوانوں کے یوتھ کنونشن کا یہ ٹریلر آج دیکھا ہے اور یہ آج ریہرسل ہے۔ انشاءاللہ چند ماہ کے اندر سرجانی ٹاؤن میں نوجوانوں کا آج تو یوتھ کنونشن ہے، بہت جلد ایم کے پاکستان کے زیر تحت ایک نوجوانوں کا بہت بڑا تاریخی جلسہ سرجانی ٹاؤن میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اور پاکستان میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ آہستہ آہستہ عمر کے اس حصے میں جا رہی ہے جسے 50 کی دہائی کہتے ہیں، جسے 60 کی دہائی کہتے ہیں اور جسے 70 کی دہائی کہتے ہیں۔ خالد بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق بھائی، یہ تین جو ذمہ دار ہیں بڑے اس وقت ایم کیو پاکستان کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد جو یہاں بھی لیڈرشپ موجود ہے لیکن ایک اچھا خاصا گیپ بھی ہے۔ کئی سالوں سے ایم کیو ایم پاکستان میں وہ تازہ قیادت، وہ نیا خون جس کے ذریعے سے کوئی بھی تحریک اور سیاسی عمل اور کوئی سیاسی جماعت مسلسل اور مستقل کام کر کے ایک عہد کی لیگیسی کو دوسرے عہد میں تبدیل کرتی ہے، منتقل کرتی ہے۔ میرے خیال میں 18 جولائی کا ایکسپو سینٹر کا یوتھ کنونشن جو کراچی میں ہوا، جہاں بلا مبالغہ 20-25 ہزار سے زیادہ میرے بیٹے اور بیٹیاں وہاں شریک تھے۔ حیدرآباد نے ریکارڈ توڑا اور 40,000 سے اوپر بیٹے اور بیٹیوں اور نوجوانوں کا وہ یوتھ کنونشن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ٹاؤن کی سطح پر چلا گیا اور سرجانی ٹاؤن کراچی کا غالباً پہلا ٹاؤن ہے کہ جہاں یہ یوتھ کنونشن آج منعقد ہو رہا ہے۔ اب نیریٹو بدل گیا ہے، بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی بات ڈور بھی
آہستہ آہستہ اور بتدریج نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی جائے. نیا خون سیاسی عمل میں شامل کر کے انہیں انتخابات لڑا کے انہیں اسمبلیوں میں بھیجا جائے, صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں بھیجا جائے, بلدیاتی ایوانوں میں انہیں بھیجا جائے. اگر فاروق بھائی 27-28 سال کی عمر میں کراچی کے میئر بن سکتے ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی 33 سال کی عمر میں کراچی کے میئر بن سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اگلا میئر بھی کراچی کا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو, انشاءاللہ تعالی 35 سال سے کم عمر کا ایک جوان سال میئر بیٹا اور ایک میئر بیٹی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے اس کراچی کو دی جائے گی انشاءاللہ. یہاں اور نسرین جلیل کے بعد کوئی بیٹی ڈپٹی کنوینر نہیں آئی, تو میرے خیال میں اگلی بار میئر ایک بیٹی ہونی چاہیے خالد بھائی, اور ڈپٹی میئر ایک بیٹا چلے گا میرے خیال میں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں خالد بھائی کہ میرے بیٹوں نے تھوڑا پڑھائی پر توجہ کم کر دی ہے, تھوڑا ادھر ادھر کے شغل میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. شکیل بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہمیں ان بیٹوں کو کسی طرح تعلیم کی طرف لانا ہے, ٹیکنالوجی کی طرف لانا ہے, آئی ٹی کی طرف لانا ہے, اور پوری دنیا کے مقابلے میں آئندہ 10 سال کے اندر اندر اپنے یوتھ کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میٹاورس, ویب 3, بلاک چین, یہ جو پوری دنیا آج ایک نئے عہد میں داخل ہو رہی ہے, ہم اپنے بچوں کو بھی 10 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی کراچی لیڈ کرے گا پورے پاکستان کو, اور ایم کیو ایم پاکستان کے یہ جو معاشی خود انحصاری کے پروگرام ہے, اپنے پیروں پہ نوجوانوں کو کھڑا کرنا ہے, انہیں موقع دینا ہے. اگر یہ میرے نوجوان جو ای کامرس کے کورسز یہاں آفر ہو رہے ہیں, جو 20,000 اور 40,000 کے ہیں, 20 کورسز آفر کیے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کنیکٹ کے ذریعے, اگر ان کورسز کے ذریعے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو گورنر سندھ, جو ایم کیو ایم کے گورنر ہیں کامران ٹسوری بھائی, جو ان کے ہاں 50,000 بچے جو کہ تیار ہو رہے ہیں, جو کہ گلوبل سٹیزنز ہیں, جو عالمی شہریت رکھیں گے, دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسی پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے, اللہ نے چاہا کہ پاکستان بھی بہت تیزی سے ترقی کرے گا. اور اگر میری یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے ای کامرس کا یہ کورس کر کے, آئی ٹی کے 1 سال کا جو کورس ہے وہ مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی خلیجی ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں اور مشرق بعید میں مختلف ممالک میں جب جا کر کام کریں گے, جب پوری دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ اپنے خانوادے کی کفالت کریں گے, یہ اپنے شہر کی ترقی کو 4 چاند لگائیں گے, یہ پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا. پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا, اللہ نے چاہا انشاءاللہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بیٹوں کی بات کی, وہ بات میں کمپلیٹ کر دوں. مجھے لگتا ہے کہ میٹرک میں
کسی ٹیچر نے، کسی استاد نے غلطی سے یہ بات یہ لڑکوں کو بتا دی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو بھائی یہ کتابوں کو کرو بند اور اس عورت کو ڈھونڈو جو ہماری کامیابی کے پیچھے جس کا ہاتھ ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ سب آگے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ میٹرک نکل گیا، مشکل سے فرسٹ ڈویژن آئی یا سیکنڈ ڈویژن، انٹرمیڈیٹ نکل گیا، گریجویشن بھی نکل گیا، لیکن اکثر وہ عورت نہیں ملتی. میرے بھائی جو بھی عورت ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھی ہے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی تمہارے پاس کمی نہیں رہے گی. تمہارا ملک خود کفیل ہوگا، خود انحصاری کے راستے پہ ہوگا اور باقی تمہارے معاملات بھی انشاءاللہ تعالی چل پڑیں گے. یہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ اب ظاہر میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یار یہ کینٹین میں، کیفیٹیریا میں اور یہ رات کو چائے خانے کیا کہلاتے ہیں، یہ قہوہ خانے، چائے خانے، یا اللہ کے واسطے اس پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ یار. بس 4 گھنٹے صبح 4 بجے تک ہم وہاں پر ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ صبح انٹرویو ہے تو کیا حال ہے کہ شیو بڑا ہوا ہے اور نیند کا بوجھ ہے، تو کیا نوکری کے لیے انٹرویو کیا دو گے یار؟ یا تو اتنی ریسرچ کر لو اگر یہی کرنا ہے. رات کو یہ جو فری پیکج ہیں، یہ فری پیکج بھی کوئی بہت زیادہ تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، تمہارا ٹائم خراب کرنے اور برباد کرنے کے لیے ہے بھائی. تو تھوڑا سا اس پر بھی توجہ دو یار. ہے یا نہیں ہے؟ اس بات پہ کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں. دیکھیں یار نیوٹن نے وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اس کی گود میں ایک سیب گرا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سیب گرا، اٹھا کے صاف کیا اور کھانا شروع نہیں کیا. جب منہ میں دبایا اور کھا لیا، ایسا نہیں کیا. اس نے سوچا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا ہے، چیزیں نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتی. جب سوچا تو پتا چلا لا آف گریویٹیشن ہے، قانون کشش ثقل ہے، جس کی وجہ سے بھاری چیز ایک ہلکی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اگر اس قانون ثقل کو توڑنا ہے، کشش ثقل کو توڑنا ہے، تو پھر اس کے مخالف ایک فورس کریٹ کرنی ہوگی. اور پھر نیوٹن کے اس سوچ پر، سنت پر جس نے عمل کیا، اس نے راکٹ بھی بنائے، جہاز بھی بنائے اور سیٹلائٹ بھی بنائے. پھر اسی سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر کے آج ایک اور ایپل ہم سب کے ہاتھوں میں دے دیا. آج ایپل ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسمارٹ فون ہم سب کے ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا یار، باقی تو سب کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی. مطلب فون تو ہے نا یار. اگر ایپل نہیں ہے، اگر ایپل نہیں ہے تو کوئی اور فون تو ہوگا، یا سیمسنگ ہوگا، کوئی اور فون تو ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو اگر اچھا یہ کس لیے ہوا؟ ہم تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یار جنہوں نے ایجاد کیا، جنہوں نے بنایا، ہمارا آئی کیو، ہمارے نوجوانوں کا آئی کیو، آپ یقین مانیں یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کے آئی کیو سے بہت آگے ہے، اگر وہ صحیح استعمال ہو، صحیح چینلائز ہو. مجھے یقین ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی.
اور کس بات کی دیر ہے؟ آج خالد بھائی اور ان کی ٹیم نے آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے بندھے ہوئے پروں کو ہم نے کھولنا ہے آج. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول. تو آج سرجانی کے نوجوانوں، بیٹے اور بیٹیوں کے پر خالد بھائی اور ان کی ٹیم نے آ کے کھول دیے ہیں. اس کا از دا لمٹ. ہمیں پہیہ ایجاد نہیں کرنا، پہیہ ایجاد ہو گیا ہے. ہمیں سیمی کنڈکٹرز بنانے ہیں، ہمیں چپس بنانی ہے، ہمیں وہ چیزیں جو یہ کمپیوٹر، جب ملیشیا میں، تائیوان میں، انڈونیشیا میں F-16 کے پارٹس بن سکتے ہیں تو بھائی سیمسنگ کے اور یہ جو آئی فون ہے اس کے بھی پارٹس یا چپس کراچی میں تیار ہو سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ای کامرس، آئی ٹی، موسمیات کی تبدیلی، یہ بز ورڈز ہیں. یہ آج کی دنیا سے ہمیں کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں شجرکاری کرنی ہے، ہمیں درخت لگانے ہیں. موسمیات کی تبدیلی سے جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے اس سے پاکستان میں فوڈ کی سیکیورٹی کا اور غذائی اشیاء کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. اس سے ہماری معاشرت اور معیشت دونوں کی تباہی کا خطرہ ہے. لہذا ہمیں پانی بھی بچانا ہے، توانائی بجلی کو بھی محفوظ کرنا ہے. متبادل بجلی، سولر جو انرجی ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے، ونڈ انرجی اس کی طرف ہمیں جانا ہے. تو یہ پوری دنیا جا رہی ہے اور ہمیں بھی اس کی طرف جانا ہے. اور ان کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، پینل ہوں یا ونڈ انرجی کے لیے جو اس کی وہ بنتے کیا کہلاتے ہیں، جو اس کے فینس بنتے ہیں، وہ پاکستان میں تیار ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی جو تیاری ہے، اس کی جو اشیاء ہے اس پر ڈیوٹی ختم کی جائے. پاکستان میں ان ساری چیزوں کو لا کر یہاں نصب کیا جائے تو میرے خیال میں ہم بہت تیزی کے ساتھ انرجی میں خود کفیل ہو سکتے ہیں، ہم توانائی میں خود کفیل ہو سکتے ہیں، ہم پانی کا مسئلہ کئی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بارش کے پانی کو کیسے بچانا ہے، یہ سارے کام اگر نہیں کیے. اور ایک اور اہم بات جو خالد بھائی نہیں ہو رہی، ہم اپنے وسائل کتنے بڑھا لیں، کتنے ٹیکسز لگا لیں، لیکن ہماری فیملی کا سائز اب بھی 6 افراد، 8 افراد اور 10 افراد پر مشتمل ہے. وہ جو اشتہار آتا تھا کم بچے خوشحال گھرانہ، میرے خیال میں وہ صرف اشتہار رہ گیا ہے. ہمیں اس مسئلے کی طرف بھی سوچنا ہے. اگر ہم نے اس مسئلے کی طرف نہیں سوچا اور پورے پاکستان کو سوچنا ہے، الٹا یہاں وسائل ملتے ہیں زیادہ آبادی پر تو ہر قومیت، ہر طبقہ لگا ہوا ہے کہ بھئی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں وسائل زیادہ ملیں گے. یہ غلط فارمولہ ہے. پوری دنیا میں کم آبادی والے شہروں اور صوبوں کو زیادہ وسائل ملتے ہیں، انہیں شاباش دی جاتی ہے، انہیں ترقی کا زیادہ موقع دیا جاتا ہے، اور یہاں پر الٹا حساب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ترقی کو روک رہی ہیں. میرا اور خالد بھائی کا فرض ہے یہ آپ تک منتقل کر دیں. نئی قیادت کو آگے لانا ہے. انشاءاللہ 1 سال میں خالد بھائی، یار کمال کیا نا آپ نے بھی، خالد بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے، ماشاءاللہ، تالیاں بجائیں بھائی. اجا بھائی، اور میری 2 بیٹیاں ہیں، حالانکہ 2 بیویاں ہیں پھر بھی 2 بیٹیاں ہیں. اب اس لیے تالیاں بجا دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی ہے اور یہ گفتگو ہمیں کرنی چاہیے. اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تعلیم لوگوں تک جانی چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ چیز ہم نے نہیں کی تو 64% آبادی ہے یوتھ کی پاکستان میں، اور یہ ٹکنگ بامب ہے.
جہاں یہ تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے، جہاں یہ تعمیر و ترقی کی نوید ہے، وہیں اللہ نہ کرے کہ اگر اسے چینلائز نہیں کیا، اسے راستہ نہیں دیا، اسے موقع نہیں دیا، آج ہم نے یہ شروع کیا ہے، یہ بہت پہلا قدم ہے، ابھی ہمیں کئی قدم اور اٹھانے ہیں، ہمیں کئی مواقع اور نوجوانوں کو دینے، اور انشاءاللہ کراچی کے مسائل بھی ماضی میں بھی ایم کیو ایم نے حل کیے تھے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایم کیو ایم حل کرے گی، اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے۔ خالد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ جو سعید غنیم لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہیں اور مرتضی وہاب جو میئر ہیں، میں نے دیکھے کسی پارٹی کی تنقید نہیں کی، میں نے کہا کہ کہیں لڑائی کو ایک طرف رکھ کے، مخالفت کو ایک طرف رکھ کے آئیں، کراچی کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو ہم مشترکہ طور پہ کریں، تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اگر 15 ارب روپے کا بجٹ شہباز شریف سے خالد بھائی نے لیا ہے سڑکیں بنانے کے لیے، تو ہم سڑکیں تو بنا دیں گے، ایک سال بعد وہ ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ نیچے نکاسی آب کا مسئلہ ہے، گٹر ابل رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے خالد بھائی ہم سعید غنی سے، مرتضی وہاب سے اور پیپلز پارٹی سے یہ کہیں کہ آپ 15 ارب کے نکاسی یا آب اور یہ جو گٹر کی لائنیں ہیں یہ آپ ٹھیک کریں 15 ارب کی، جہاں جہاں سے آپ ٹھیک کریں گے ہم اوپر 15 ارب روپے کی سڑکیں ہم بنا دیں گے، ہم تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ ہماری طرف سے آفر ہے۔ آئیں مل کر کام کریں، تم سیوریج کرو ہم سڑکیں بناتے ہیں، تم پانی کی بڑی لائنیں ڈالو، ہم انشاءاللہ محلے میں چندہ کر کے جو محلے کی لائنیں ڈالنی وہ ہم ڈال لیں گے۔ کمپلیمنٹ کریں بھائی، مل کر کام کریں۔ یہ صرف دبئی میں اور پوری دنیا میں جو تمہاری جائیدادیں بن رہی ہیں، اب خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ ساری باتیں، اور جو قبضہ مافیا ہے، میں سرجانی ٹاؤن میں آ کے خالد بھائی آپ کی اجازت سے اسے بھی ایک وارننگ دے رہا ہوں، میں نے ایک اور لیٹر بھی لکھ دیا ہے 35B اور 35B سرجانی ٹاؤن اور 35 کیسر ٹاؤن کے ایمینٹی پلاٹس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے اور ناردرن بائی پاس کے متاثرین کی آباد کاری کے نام پر ہزاروں لوگوں کو بسا دیا گیا، وہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا ان کا، اور پھر نئی فائلیں بن رہی ہے، نئے شناختی کارڈ آ رہے ہیں، اور اب ہمارے جو بسے بسائے علاقے ہیں جہاں اب کچھ کھلی جگہ بچی ہیں، کچھ پارک کی ہیں، کچھ اسکول کی ہیں، کچھ اسپتال کی ہیں، اور کچھ جگہ جو ہے وہ پارک کی ہیں، اب ان پر قبضہ ہو رہا ہے، اور ان پر سرجانی ٹاؤن کے بیٹے اور یہ بیٹیاں آج جو یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جب ایم کیو ایم انہیں کال دے گی، جب فاروق بھائی خالد بھائی انہیں کال دیں گے، تو انشاءاللہ یہ 35B اور 35 میں جو یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، جو قبضہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اگر سرکاری شہری اداروں نے اسے نہ روکا تو پھر ہم اسے روکنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں، ہم اس انکروچمنٹ کے خلاف انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، ہمیں نہیں ہونے دیں گے اپنے علاقوں میں۔ ہم قبضہ مافیا کو ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آخری وعدہ ہماری ہے۔ اب آخری بات یہ کہ اللہ کے واسطے چائے خانوں پر ایک کپ پی کے جلدی سے نکل آؤ، کتابوں کی طرف آؤ، اپنے جو اسمارٹ فون ہے اس کے اندر ایسی چیزوں پر جاؤ، ریسرچ پر جاؤ جو تمہیں کام آ سکے، جو تمہارے لیے سود مند ہو، تو ذرا ان چیزوں پر توجہ دو اللہ کے واسطے۔ اور اب خالد بھائی بھی ظاہر ہے آپ سے گفتگو کریں گے، میں نے تھوڑا زیادہ وقت دیا اس کے لیے معذرت۔ بس آخری شعر یہ ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، ارے کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، ارے باقی سب کا وقت آیا، سرجانی والوں کا
توڑ آ گیا. پاکستان زندہ باد. MQM سرجانی ٹاؤن پائند آباد.